تاریخ کے اوراق میں ہم اکثر بہت سے سفروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں جو محض ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہوتے، بلکہ وہ حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم امام حسین رضی اللہ عنہ کے مکہ سے کربلا تک کے اس عظیم سفر کے تاریخی حقائق کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ یہ کوئی عام سا خاکہ نہیں ہے، بلکہ ہم ان اہم ترین ملاقاتوں کو بالکل قریب سے دیکھیں گے جنہوں نے اس سفر کے دوران آنے والے حالات کی تصویر بالکل واضح کر دی تھی۔ تو چلیے، بغیر کسی تاخیر کے اس تاریخی سفر کے حقائق کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا ہوتا ہے جب ایک لیڈر کو واضح طور پر معلوم ہو کہ جس راستے پر وہ جا رہا ہے وہاں دھوکہ اور بے وفائی اس کا انتظار کر رہی ہے؟ ایک عام انسان تو شاید فوراً خطرہ بھانپ کر اپنا راستہ بدل لے، ہے نا؟ لیکن جب معاملہ ایک سچے رہنما کا ہو اور حق کا تقاضا ہو کہ اسی راستے پر چلنا ہے، تو کیا قدم پیچھے ہٹا لیے جائیں؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ امام حسین نے ہر مسافر اور خیرخواہ کی بات کو نہایت تحمل سے سنا، لیکن اپنے مقصد سے وہ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آئیے سب سے پہلے اس سفر کی ٹائم لائن پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو مکہ سے۔ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا ہے، ابتدائی سفر میں مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قافلہ زبال کے مقام پر پہنچتا ہے، جہاں حالات کی سنگینی مزید کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور آخر میں حر بن یزید ریاحی کے لشکر سے ایک بڑا سامنا ہوتا ہے۔ ہم اسی ترتیب سے آگے بڑھیں گے کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹینشن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب یہاں ایک بات بالکل کلیئر کر لینا بہت ضروری ہے۔ مکہ سے نکلنے والا یہ کوئی روایتی جنگی لشکر ہرگز نہیں تھا۔ ذرا تصور کریں، اس قافلے میں خواتین تھیں، معصوم بچے تھے اور خاندان کے چند جان نثار ساتھی شامل تھے۔ یہ لوگ دنیاوی طاقت یا ہتھیاروں کے بھروسے پر نہیں، بلکہ مکمل طور پر اللہ کے توکل پر نکلے تھے۔ یہ ایک پرامن خاندانی قافلہ تھا، نہ کہ کوئی حملہ آور فوج۔ سفر کے بالکل آغاز میں ہی ایک انتہائی تلخ حقیقت سامنے آ گئی۔ قافلے کی ملاقات ہوئی مشہور شاعر فرزدق سے، جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ جب اس سے کوفہ کے حالات پوچھے گئے تو اس نے یہ تاریخی اور سچ پوچھیں تو لرزہ خیز جواب دیا: دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ کوفہ کے لوگوں میں محبت تو ہے، لیکن حکومتی دہشت نے ان کی ہمت توڑ دی ہے۔ یہ خطرے کی ایک بہت بڑی اور بالکل ابتدائی گھنٹی تھی۔ اب اتنی پریشان کن خبر سن کر کسی کا بھی کیا ری ایکشن ہوگا؟ گھبراہٹ، پریشانی؟ لیکن امام حسین کا جواب حیران کن حد تک پرسکون تھا۔ ان کا جواب مکمل توکل اور غیر متزلزل اعتماد کا نمونہ تھا۔ انہوں نے سب کچھ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا، شکر اور صبر دونوں کو قبول کر لیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ خیر، جیسے جیسے یہ قافلہ آگے بڑھا، خیرخواہوں کی طرف سے وارننگز کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ رستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بڑے اصرار کے ساتھ مشورہ دیا کہ خدا را کوفہ مت جائیں، ان کی وعدہ خلافیوں سے بچیں اور مکہ یا حجاز میں ہی قیام کریں۔ انہیں ڈر تھا کہ قافلے کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے گا، لیکن چونکہ حق کے سفر کا فیصلہ ہو چکا تھا، امام نے نہایت احترام سے ان کی خیرخواہی کا شکریہ ادا کیا اور سفر جاری رکھا۔ یہاں ایک اور بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ پورے راستے میں کئی قبائل اور مسافر ملے، لیکن امام حسین نے کسی ایک شخص پر بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کوئی زبردستی یا دباؤ نہیں ڈالا۔ انہوں نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ بھائی، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے بس وہی ساتھ آئے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ قافلے میں موجود ہر ایک فرد اپنی 100% مرضی اور آزادی کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اب حالات واقعی خطرناک موڑ لینے لگے۔ عبیداللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے راستے بلاک کرنا شروع کر دیے، اور اسی دوران حضرت قیس بن مسہر کو، جو امام کے خطوط لے کر کوفہ جا رہے تھے، گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے انتہائی دلیری سے وہ خطوط ضائع کر دیے تاکہ دشمن کو کچھ پتہ نہ چل سکے، اور اسی کی پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ دشمن میسنجرز کو ختم کر رہا ہے اور اب واپسی کے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر وہ انتہائی دردناک لمحہ آیا جس نے کوفہ کی بدلتی ہوئی حقیقت پر مہر لگا دی۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر۔ مسلم محض ایک نمائندے نہیں تھے، بلکہ امام حسین کے چچا زاد بھائی اور انتہائی قابل اعتماد ساتھی تھے۔ پورے قافلے پر ایک گہرا رنج طاری ہو گیا،
اور اسی موقع پر امام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر ایک واضح پیغام تھی کہ کوفہ اب مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ اس سنگین خبر کے بعد قافلے کے اندر ایک تاریخی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ امام حسین نے سب کو جمع کیا اور حالات بالکل واضح کر دیے اور کہا کہ جو واپس جانا چاہے اس پر کوئی پابندی نہیں، اور یہاں ایک زبردست چھانٹی ہوئی۔ وہ لوگ جو کسی دنیاوی فائدے یا سیاسی فتح کی امید میں ساتھ ہو لیے تھے وہ وہاں سے رخصت ہو گئے، اور جو باقی رہ گئے وہ صرف اور صرف حق کے متلاشی تھے۔ یہی وہ مٹھی بھر خالص لوگ تھے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ اس چھانٹی کے بعد جب یہ قافلہ زبال کے مقام پر پہنچا تو پتہ چلا کہ حالات مزید بگڑ چکے ہیں۔ کوفہ اب مکمل طور پر عبید اللہ بن زیاد کے ظالمانہ شکنجے میں تھا۔ شہر میں ایسا شدید خوف پھیل چکا تھا کہ کوئی حکومت کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ عام مسافروں نے بھی خبردار کیا کہ اب کوئی وفاداری نہیں کرے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر سفر پھر بھی نہیں رکا۔ تو یہاں ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ اتنی مایوس کن خبروں کے بعد بھی یہ سفر جاری کیوں رہا؟ اس کا جواب ان کے بنیادی مقصد میں چھپا ہے۔ یہ کوئی سیاسی پاور حاصل کرنے کی جنگ تھی ہی نہیں، یہ تو حق کو زندہ کرنے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا مشن تھا۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاقی مقصد تھا جس کے سامنے دنیاوی رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اور پھر ایک دم سے حالات نے ایک نیا رخ لیا۔ 1000، جی ہاں، پورے 1000 مسلح سپاہیوں پر مشتمل لشکر جس کی قیادت حر بن یزید ریاحی کر رہا تھا، اس چھوٹے سے پرامن قافلے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، ایک طرف خاندان اور بچے اور دوسری طرف 1000 ہتھیار بند سپاہی۔ بظاہر تو طاقت کا پلڑا مکمل طور پر ایک طرف جھکا ہوا تھا، لیکن اس شدید مہاذرائی کے دوران جو کچھ ہوا وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ صحرا کی سخت گرمی تھی اور حر کا لشکر طویل مسافت کی وجہ سے پیاس سے نڈھال تھا، اور ایسے میں امام حسین نے کیا کیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ دشمن کے سپاہیوں کو، اور ذرا سنیے، ان کے گھوڑوں تک کو اپنے ذخیرے سے پانی پلایا جائے۔ دشمن کو! یہ رحم دلی اور اسلامی اخلاقیات کی وہ معراج ہے جس کی مثال تاریخ میں مشکل سے ہی ملتی ہے۔ اس نازک موڑ پر امام حسین نے اپنا موقف بالکل دو ٹوک انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے خور کے لشکر کے سامنے باقاعدہ وہ خطوط پیش کیے جو کوفہ والوں نے بھیجے تھے، تاکہ ثابت ہو سکے کہ وہ کسی پر حملہ آور نہیں ہوئے بلکہ انہیں بلایا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ منصفانہ پیشکش بھی کی کہ اگر اب تم لوگ اپنے وعدوں سے پھر گئے ہو تو ٹھیک ہے، میں واپس لوٹ جانے کو بھی تیار ہوں۔ وہ قطعی طور پر جنگ مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جواب میں حر نے اپنی مجبوری سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا کہ بھئی مجھے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم تو نہیں ہے، لیکن سرکاری احکامات ہیں کہ آپ کو کوفہ میں بھی داخل نہیں ہونے دینا۔ اب اس تعطل کا نتیجہ کیا نکلا؟ قافلے کو ایک ایسے درمیانی راستے کی طرف موڑ دیا گیا جو نہ انہیں کوفہ لے کر جاتا تھا اور نہ ہی مدینہ واپس جانے دیتا تھا۔ قافلہ ایک انجانی منزل کی طرف دھکیل دیا گیا۔ بظاہر یہ ایک زبردست رکاوٹ تھی، لیکن سچ پوچھیں تو یہیں سے حور کے ضمیر میں ایک انقلاب کا آغاز ہوا۔ جب اس نے قافلے کی وہ عظیم رحم دلی دیکھی، پانی پلانے کا وہ منظر دیکھا اور خطبوں میں سچائی کی گونج سنی، تو یہ سب اس کے دل میں اتر گیا۔ یہی وہ بیج تھا جو آگے چل کر یوم عاشور کو اس کی توبہ کا سبب بنا۔ ثابت ہوا کہ آپ کا کردار آپ کے دشمن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور کیسا زبردست اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ان تمام واقعات سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ آئیے جلدی سے ان 5 لازوال اسباق پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا، حق کا راستہ کبھی آسان نہیں ہوتا، مشکلات تو آئیں گی۔ دوسرا، ایک سچا لیڈر اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ تیسرا، جیسا کہ ہم نے حر کے واقعے میں دیکھا، آپ کا کردار دشمن کا دل بھی بدل سکتا ہے۔ چوتھا، یہ کہ وفاداری زبانی دعووں سے نہیں عمل سے ثابت ہوتی ہے۔ اور پانچواں اور سب سے اہم، جسے اللہ پر مکمل توکل ہو وہ بدترین حالات میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس پورے تاریخی جائزے کے اختتام پر میں آپ کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے گا، جب چاروں طرف دھوکہ ہو، مشکلات بے پناہ ہو اور بظاہر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، تو ایسی حالت میں انسان اپنی وفاداری اور کردار کا پیمانہ کیسے طے کرتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو امام حسین کا یہ سفر ہر دور کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ یہی ہمارے اصل کردار کی کسوٹی ہے۔ آج کے اس جائزے میں ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔